پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ 70 سالوں میں پاکستان کے اندر ہم اپنی داخلہ خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر نہ بنا سکے، جس کی وجہ سے ہمیں آئے دن نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے نئے سے نئے حربے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک ہم اندرونی طور پر ایک قوم کے طور پر متحد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور تمام ادارے سویلین ہوں یا دوسرے ہمارے ادارے ہوں، ہیں تو پاکستانی، ہم سب پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان کو محفوظ بنائیں، اور محفوظ بنانے کا آج کے دور میں یہی ہے کہ معیشت جس ملک کی بہتر ہو اس ملک کی سلامتی بھی محفوظ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں ہمیں، ان میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر یکجا ہو کر ہمیں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی خارجہ داخلہ پالیسی پر توجہ دینا ہوگی۔ دوسرا میں یہ کہوں گا، اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اقدار کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہوگی، جبکہ ہم اکثریت لوگوں کی، جماعتوں کی لیڈرشپ کی ایسی ہے جو اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو کچھ دے نہیں سکے، بلکہ پاکستان سے بہت سی چیزیں ہم نے کھوئی ہیں اور اپنی انتشار کی وجہ سے کھوئی ہیں۔ آج بھی جو حالات ہیں، ان حالات میں تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے اداروں کی مضبوطی کے لیے بھی کام کرنا ہوگا، اپنی داخلہ خارجہ پالیسی از سر نو ترتیب دینا ہوگی۔ جہاں تک شہوپورہ کا تعلق ہے، اور میں شہوپورہ کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ان 4 سالوں میں پاکستان کے اندر نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سی پیک، ہم نے نئے بجلی کے کارخانے، ہم نے پاکستان کے اندر امن کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، ہم نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی، اور آج الحمدللہ جو بند کارخانے تھے، جن کے گیٹ بند ہو چکے تھے، الحمدللہ نہ صرف وہ کھلے بلکہ نئے کارخانے لگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں چیزیں ایک لیڈر کی، اس کے ویژن کی، کہ وہ ریاست کے لیے کیا اس کے پاس اپروچ ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست کو بہتر کر سکے۔ تو یہ آج پاکستان میں جو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری نواز شریف کے ویژن اور یکجہتی سے اور حب الوطنی سے ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اسی طرح شہوپورہ میں پچھلے 65 سال آپ دیکھ لیں، اور ہمارا جو دور ہے 9 سال کا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اگر 65 سال کا دور کی ترقی ایک پلڑے میں آپ رکھ لیں، اور ان 9 سالوں کی جو ترقیاتی کام ہیں وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں، وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، وہ روڈ کے حوالے سے ہوں، وہ سیوریج، واٹر سپلائی، وہ پارک کے حوالے سے، وہ انڈر پاسز کے حوالے سے کیوں نہ ہو، ہیلتھ کے حوالے سے کیوں نہ ہو، الحمدللہ آپ کو ایک نیا شہوپورہ الحمدللہ نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ دن رات شہوپورہ کے بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، اسی طرح شہوپورہ میں بلدیہ شہوپورہ نے پچھلے 4-6 ماہ کے اندر جو پرفارمنس دکھائی ہے، جس کا ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کے آپ اکثریت دلاتے ہو تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون جو ہے وہ شہوپورہ شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے بہتر پرفارمنس دے گی۔ تو الحمدللہ آج مجھے کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری بلدیاتی ٹیم نے میاں امجد لطیف صاحب کی قیادت میں الحمدللہ بہتر پرفارم کیا ہے، اور مجھے ان سے اور بہتر کرنے کی توقع ہے کہ جو چیزیں ابھی ڈریس کرنے والی رہتی ہیں ان کو بھی یہ ڈریس کریں تاکہ شہوپورہ میں بہتری لائی جا سکے۔ اور میں سب سے زیادہ اپنے بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہماری آواز پر اعتماد کیا، ہماری
کال کو سپورٹ کیا، ہمارے ویژن کو، سوچ کو، اپروچ کو اور اعتماد کیا، جس کی وجہ سے آج شوہپورہ میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔